قرآن مجید کا سورہ نمبر 52 سورہ طور۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی چمکدار ورق میں، اور قسم اس گھر کی جو آباد ہے، اور اس چھت کی جو بلند ہے، اور اس سمندر کی جو جوش زن ہے، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ایک ایسی واقعیت ہے جس کا ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جس دن آسمان پورے طور پر حرکت میں آ جائے گا اور پہاڑ پوری طرح رواں دواں ہوں گے، تو وائے ہو اس دن جھٹلانے والوں پر جو بڑی ہی غلط قسم کی سرگرمی میں تفریح محسوس کرتے ہیں۔ جس دن وہ دھکیلے جائیں گے دوزخ والی آگ کی طرف شدت کے ساتھ۔ یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھلائی نہیں دیتا؟ اس میں جلتے رہو، اب تم ضبط کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے۔ بس وہی تو تمہیں سزا مل رہی ہے جو تمہارے اعمال ہوا کرتے تھے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ باغائے بہشت اور نعمتوں میں ہیں، اور آرام میں لطف اندوز ہوتے ہوئے اس سے جو انہیں ان کے پروردگار نے دیا ہے، اور بچایا ہے انہیں ان کے پروردگار نے دوزخ کے عذاب سے۔ کھاؤ اور پیو، مبارک تمہیں ان اعمال کی بدولت جو تم کرتے تھے۔ گاؤ تکیے سے لگے ہوئے ان تختوں پر جو ترتیب کے ساتھ بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کی شادی کی ہوگی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا، اور ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہے، اور ہم نے انہیں مدد پہنچائی پھلوں سے اور گوشت کے ساتھ، جس طرح کی انہیں خواہش ہو۔ اس میں ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے ایسی شراب سے بھرے ہوئے ساغر جن میں نہ بےہودہ قسم کی کوئی بات ہے نہ گنہگار ٹھہرانے کی، اور ان کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے ایسے نوجوان خدمتگار جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ اور ان میں سے ایک نے دوسرے کی طرف رخ کیا، آپس میں سوال و جواب کرتے رہے، کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے اپنے گھر بار میں ڈرتے رہتے تھے، اور ہم کو اس دوزخ کے عذاب سے بچایا۔ یقیناً ہم پہلے سے اسے پکارا کرتے تھے، یقیناً وہ اچھا ہی اچھا کرنے والا ہے، بڑا مہربان۔ تو یاد دہانی کرتے رہیے کہ آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانہ۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ یہی انتظار ہے اس کے لیے کہ وہ موت کے حادثے کا شکار ہو جائے۔ کہیے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا سچ مچ ان کی عقلوں کا تقاضا ان سے یہ ہے، یا وہ بے حد سرکش لوگ ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ تو پھر وہ ایسا ہی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ یا ان کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہی پورے اقتدار کے مالک ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے وہ آسمانی رازوں کو سن لیتے ہوں؟ تو جو ان میں سے ایسا ہو وہ کھلی ہوئی دلیل پیش کرے۔ کیا اس کے لیے مخصوص طور پر بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے مخصوص طور پر بیٹے ہیں؟ یا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟
تو وہ ایک بڑے مالی نقصان سے گراں بار ہیں، یا خود ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ اسے قلم بند کرتے ہیں، یا یہ لوگ کوئی داؤ چلنا چاہتے ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ خود اپنے داؤ میں پھنستے ہیں، یا ان کے لیے سچ مچ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے۔ پاک ہے اللہ کی ذات اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اور اگر وہ آسمان کا ایک ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ ابر ہے جو تہ بتہ کر دیا گیا ہے، تو چھوڑ دو انہیں یہاں تک کہ سامنا ہو انہیں اس دن کا جس میں وہ بے حس و حرکت ہو کر گر جائیں گے، جس دن ان کی منصوبہ سازی انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ ان کو مدد ملے گی۔ اور یقیناً ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کے پہلے بھی ایک بڑا عذاب ہے، لیکن ان میں سے زیادہ جانتے نہیں۔ اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے ضبط و صبر سے کام لیجئے کہ آپ ہماری نگہبانی میں ہیں، اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے جب کھڑے ہوں، اور رات کے کچھ حصے میں، اور ستاروں کے آسمان سے پیٹ پھرانے کے بعد۔